اور 15% شیئر ہولڈر جو ہے وہ 85% والے شیئر ہولڈر کو ڈکٹیٹ کرتا تھا. تو ہم نے دونوں کو جو جس چیز کا حق تھا اس کے حق کو علیحدہ علیحدہ کر کے ڈیفائن کر دیا, اور حقدار کو وہ حق دینے کے لیے حکومت جو ہے وہ پول کا کردار ادا کر رہی ہے. جو آپ کی بات آپ نے کی, کیونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے حکومتی پالیسیز اور ترجیحات کے ساتھ اپوزیشن کے ایجنڈے کو بھی تھوڑا علاج معالجہ کرنا ہے. ڈاکٹر ہوتے ہوئے ویسے ہی علاج معالجہ میری ذمہ داریوں میں آتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جہاں ہر شعبے کے اندر ریفارمز کا جو پینفل عمل تھا, کیونکہ جب بھی جہاں ریفارم ہوں گی وہاں سے درد کی یہ صدا بلند ہوگی. جہاں ریفارم ہوگی وہ پینفل ہوگی, جہاں ریفارم ہوگی وہ ناپسندیدہ ہوگی. کیونکہ ہم 73 سال سے جس سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں وہاں ہم اصلاحات چاہتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ نظام بدلے, حالات بدلیں, لیکن سب بدلے پر ہم نہ بدلیں. تو سب بدلیں گے لیکن نظام, قانون, رویے, ہر چیز ہم بدلیں گے, لیکن وہ کوئی چیز بھی اس وقت تک نہیں بدلے گی جب ہم خود نہ اپنے آپ کو بدلیں گے. تو ہر ایک کا انڈیویجول رول جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں ابھی آنے سے پہلے چونکہ 2-3 چیزیں میں آپ سے اپنے انیشیٹو, گورنمنٹ آف پنجاب کی ترجیحات, آپ کے لیے ہم نے کیا کیا, کیونکہ میں اس وقت پنجاب کی بات کروں گی اور وفاق کے جتنے آپ کے گلے شکوے ہیں وہ لفافے میں بند کر کے وفاق تک پہنچاؤں گی, اور آپ کی بھی ترجمان بنوں گی, آپ کی بھی آواز بنوں گی. لیکن حکومت پنجاب کی جو آپ کے صحافتی برادری کے لیے جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گی. لیکن اس سے پہلے کیونکہ ابھی شہباز شریف صاحب کی عدالت میں پیشی تھی, اور عدالت میں پیش ہوتے ہوئے ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر مجرم کو گلوریفائی کر کے یا ملزم کو, کرائم کو آپ گلوریفائی کر کے پیش کریں, اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدالت کے اندر جا رہا ہو کرپشن کے کیسز میں, کوئی بھی شخص عدالت نے طلب کیا ہو اور اس پہ الزامات ہوں, اور آپ بالکل ٹھیک کہیں گے کہ جناب وہ تو ابھی ثابت تو نہیں ہوا اس لیے اس پر پھول پہن گے. یہاں کنوکٹڈ عدالت کے سزا یافتہ لوگ جو ہیں وہ وکٹری کے نشان بنا بنا کے تو وہ چلتے ہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کرائم کو ڈسکریج کرنا ہے, آپ نے, ہم نے, اور صحافتی برادری اور وہ میڈیا کی آنکھ جو ہے وہ کیا یہ رول کہ جس نے عدالت آنا ہے وہ مجرم ہے, ملزم ہے, سزا یافتہ ہے, وہ جو بھی ہے, کیا وہ پھولوں کے ہار پہن کے ڈٹائی سے, فخر سے وہ سینہ تان کے ایک چوری کرے, اوپر سے سینہ چوری کر کے وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں قوم کا ہیرو, میں رہبر. وہ رہبر جو ہے وہ رہزن بن کے جو اس قوم کو لوٹتے رہے, یا جن مسائل کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. ہم 2.5 سال حکومت میں آئے ہوئے ہیں. یہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس سال احمدآباد میں 7 اخبار بند ہو گئے. کے پی کی گورنمنٹ شاید وہ بھول گئے ہیں کہ پچھلے سال 5 سال بھی وہی حکومت وہاں تھی. تو ہمیں حقائق کے اندر ان کو مسح کیے بغیر جو آپ کی دل کی آواز ہوتی ہے, جو جہاں بول رہا ہوتا ہے, وزیر اعظم کے حوالے سے نازیبا گفتگو, وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ایسے القابات. دیکھیے آپ لوگ, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے سیاست کرنی ہے, ایک دوسرے کو کسی جگہ اوے توے کہہ سکتے ہیں. آپ مہذب اس شعبے کے مینار ہیں, تو اگر آپ کے منہ سے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا باقی لوگوں کے حوالے سے کوئی اس قسم کے القابات یا گفتگو چلتی ہے تو وہ بھی دل آزاری کرتی ہے اس کی عادت کی بھی اور اس کی عادت کے ورکرز کی بھی. آپ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ کو بالکل ایکسرسائز کریں.
میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہر جگہ آپ کی نہ صرف طاقت ہوں بلکہ آپ کو طاقتور بنانے کے لیے پرعزم ہوں، لیکن جہاں لیڈرشپ کی تصحیح ہوگی، جہاں ایسا بیانیہ سامنے آئے گا کہ آپ تو کسی جماعت کا ذیلی ونگ نہیں ہو سکتے، آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی جماعت کا پی ایف یو جے ذیلی ونگ بن جائے، اور اگر کسی صحافی نے اس جماعت کا ذیلی ونگ بننا ہے یا اس کا رکن بننا ہے تو وہ سیاست میں آئے۔ سیاست اور صحافت دو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یا آپ سیاستدان ہیں یا آپ صحافی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قلم پکڑ کے بیٹھے صحافت کی صف میں کریں آپ سیاست، ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ لیں، آپ بھی ایک ٹکٹ میں ایک مزہ لیں، کیونکہ آپ اپنی جب صحافت کو سیاست زدہ کریں، جب صحافت کے اندر سیاست کی بو آئے گی تو جو کارکنان ہوں گے وہ ریئیکٹ کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو یا کسی بھی جماعت کا کارکن ہو، وہ ہم سے زیادہ باریک بینی سے ایک ایک کالم، ایک ایک ٹاک شو اور ایک ایک تجزیے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جہاں آپ کی نیوٹرل اوپینین ہے وہاں آپ ماتھے کا تاج ہیں، اور آپ جہاں پارٹی بن جائیں گے وہ ہمارے ساتھ پارٹی بنے یا ہمارے مخالف کے ساتھ پارٹی بنے۔ کوئی بھی صحافی جب اپنے آپ کو کسی کے ساتھ منسلک کر لیتا ہے اسی دن اپنی صحافت کا وہ قبر کھود لیتا ہے، کیونکہ اس کی طرف انگلی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو آپ کے پی ایف یو جے کا پلیٹ فارم ہے، ناصر زادی صاحب بیٹھے ہیں، شہزادہ صاحب بیٹھے ہیں، یا سارے آپ کی سینئر لیڈرشپ جو بیٹھی ہے، وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے، اکنامک کرائسس میں ہے۔ ہم ان مشکلات کے اندر سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پوری دنیا 1 سال ہو گیا ہے جہاں آپ صحافتی برادری کے اس حکومت کے ساتھ جڑے اور اپنے اداروں کے ساتھ جڑے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، وہاں خدا کے لیے آپ پوری دنیا کے ساتھ اپنا موازنہ ضرور کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اکنامک ریسیشن، اکنامک میلٹ ڈاؤن، کرونا نے پوری دنیا کی اکانومی کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور اداروں پہ بھی پریشر ہے، حکومت پہ بھی پریشر ہے، لیکن میں آپ کی سوچ سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں آپ کو بے روزگار ہونے سے بچانا ہے۔ جو شخص آپ سے کام لیتا ہے، وہ جو آپ کو ہائر کرتا ہے، وہ ہائر کرتے ہوئے بھی ایک پالیسی ہونی چاہیے، فائر کرتے ہوئے بھی ایک ریزن ہونی چاہیے۔ بلا وجہ آپ کو نوکریوں سے نکالنے کا جو عمل ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی ہے۔ اور میں کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہمارا ایک انسپیکٹر لیس رجیم کا انوگریٹ کرتے ہوئے اس عزم کو دہرایا کہ صحافت بھی ایک انڈسٹری ہے اور میڈیا ایک بہت بڑی انڈسٹری کا روپ دھار چکا ہے۔ جب ہماری تمام دیگر انڈسٹریز پہ یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہاں سوشل سیکیورٹی ہو جی، وہاں ہیلتھ سیکیورٹی ہو، وہاں ہمارے یہ جو ویجز ہیں ان کی پراپر انلسٹمنٹ ہو، ڈیکلریشن ہو، وہ اپنے تمام جو اراکین ہیں جو وہاں کام کرنے والے کارکنان ہیں ان کو ڈکلیئر کرے، اور وہ آن لائن ان کی تنخواہوں سے لے کے تمام جو لیگل آپ کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، تو ہمیں اصل کام جو کرنے والا ہے میڈیا کی اس صحافت کے شعبے کو پراپر انڈسٹری میں کنورٹ کر کے یہ سارے دکھوں کا مداوع اس ایک ریسیپی میں ہے کہ ہم آپ کو انڈسٹری کے طور پہ حکومت جو کہتی ہے اس کو عملی طور پہ میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے ہم رولز لائیں۔ اور باقی وفاق میں کیا صورتحال ہوتی ہے، وفاق کیا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، پنجاب جو ہے اس حوالے سے لیڈ لینے کے لیے تیار ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ چونکہ آپ کے یہاں بیٹھے جو صدر صاحب ہیں اور بٹی صاحب ہیں، ہم سارے ریگولرلی انٹریکشن میں رہتے ہیں، لیکن جو آپ کی
पंजाब के अंदर कोरोना के हवाले से पॉइंट आउट किया गया। पंजाब बड़ा भाई होते हुए हमेशा छोटे सूबों के हकूक का लंबरदार रहा है। बलूचिस्तान में वज़ीर आला पंजाब ने वहाँ जाके बलूचिस्तान के बच्चों के लिए ना सिर्फ यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और 1 अरब का उस दिन वो चेक लेके गए थे और ज़ायरीन के लिए ताफ्तान में बाकायदा वहाँ हुकूमत पंजाब के खर्चे पे हम वो हब्स और आपकी रेस्ट हाउसेज और जो आप बलूचिस्तान हुकूमत कोई बच्चे हों हमारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनके वज़ाइफ की बात हो, उनकी यहाँ पंजाब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ों की बात हो, हर जगह हम वसील कल्बी से उनको वेलकम करते हैं। और इसी तरह KPK में चूँकि हमारी अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ हुकूमत को सहाफ़ियों के साथ और बेहतर अंदाज से काम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह मैं आपकी इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाऊँगी भी। जो सिंध के अंदर मेरी यहाँ तशरीफ लाए हैं भाई, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कराची जो है वो हमारा हर लिहाज से पाकिस्तान का मुआशी हब होते हुए सबसे बड़ा कलीदी पार्टनर है इकॉनमी में। वहाँ के प्रेस क्लब के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सिचुएशन मैं देख के आई थी एज अ फेडरल मिनिस्टर उस वक्त, उसमें मैंने देखा है कि आपके अंदर पोटेंशियल भी ज़्यादा है। आप सहाफ़त के अमीन रहे हैं और आप सहाफ़त की जन्मगाह जो है वो कराची है। तो सहाफ़त की जन्मगाह जो अगर डिस्टर्ब है तो वहाँ जो काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना है वो वहाँ वो काम करे। जो फेडरल गवर्नमेंट के काम करने वाले हैं वहाँ शिबली साहब को मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी वो आपके प्रेस क्लब के साथ बैठे। एज अ फेडरल मिनिस्टर सबसे ज़्यादा ग्रांट अगर मेरे दौर में जिस प्रेस क्लब को गई तो वो कराची प्रेस क्लब है और आपकी सारी रिस्ट्रक्चराइजेशन, सारी इमारत की रीमैपिंग, फर्नीचर से लेके कैफे तक वो मेरे दौर में बना और मैं अभी भी चाहूँगी कि उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो सहाफ़ती बरादरी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जुड़ा वहाँ लोकल इशू है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंगेज करके उनको बावर करवाना चाहिए। आल्दो कि हमारे वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है लेकिन कोई अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जो यहाँ कोरोना की बात हुई तो यहाँ 2.25 करोड़ का जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड से हमने उन जर्नलिस्टों को पंजाब में माली मामलत के तहत सपोर्ट दी है। हाँ, जो अरशद वहीद की बात हुई, ताहिर साहब की हुई और जो वफाक के अंदर और दीगर सूबों के अंदर कोरोना से सहाफ़ी शहीद हुए हैं, हमें मिल के जदोजहद करनी है। और लास्ट चूँकि नई मीडिया पॉलिसी पंजाब में चूँकि जनूबी पंजाब से बात हुई है, फैसलाबाद दुखी है काफ़ी और इसी तरह बाकी जो हमारे रीजनल पेपर्स हैं उनकी वो समझते हैं कि हक तलफी हो रही है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर न्यू मीडिया पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, न्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जिसको रिवाज नहीं था कि जिसको इश्तिहार दिया यहाँ अपलोड नहीं होता था, अपडेट नहीं होती थी, इसको डिजिटलाइज करने जा रहे हैं सारे स्ट्रक्चर को। सारा हमारा DGPR रिवैम्प होने जा रहा है और मीडिया टावर जो है हम उसकी फिजिबिलिटी अपना जो अगला एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसके तहत जो है वो मीडिया टावर बना के मीडिया ट्रेनिंग एंड कोचिंग एकेडमी बनाने जा रहे हैं। और पंजाब जो है वो सहाफ़ती दोस्त और सहाफ़त की जो इस वक्त एज ए इंस्टीट्यूशन मुश्किलात हैं उनके तदारक के लिए आपको पार्टनर बना के पंजाब के अंदर कम अज़ कम वो आपकी सहाफ़ी कॉलोनी हो, आपका हेल्थ कार्ड हो, क्योंकि यहाँ बात की हेल्थ कार्ड का जो चैलेंज है मैंने बिल्कुल कमिटमेंट की
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के जरिए KPK और पंजाब के अंदर एक ऐसा इनकलाबी कदम हम उठाने जा रहे हैं कि आप सहाफ़ी हैं या मीडिया वर्कर हैं, कैमरे से आगे खड़े हैं या कैमरे के पीछे खड़े हैं, सब के लिए यकसा तौर पे यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड पंजाब में उसका इजरा होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह कर चुके हैं। अब हम उसकी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द जो है वो सहाफ़ी बरादरी जो है उस के पैरामीटर्स में आए और आपको 10 लाख के करीब वो साल में हम एक इंश्योरेंस ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं कि आप और आपके बच्चे जो हैं, आपकी फैमिली जो है वो भी महंगे हॉस्पिटल्स में इलाज कराना चाहें तो करा सकें और किसी भी मुश्किल के वक्त उनको किसी अदारे या हुकूमत की तरफ ना देखना पड़े। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। हाँ, जो आपके जितने कोर इश्यूज हैं उनको हम एक कमेटी जो है वो शहजादा साहब की क़यादत में हम बनाते हैं। एक हम हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। आप अपनी तंजीमों से जो ये समझते हैं उनको नॉमिनेट करें, एक डेलीगेशन बनाते हैं। पहले एक कॉमन पॉइंट्स जो हैं, जो कॉमन चैलेंजेस है उस पे हम मुत्तफिक हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने हम वो रखें ताकि जहां होने वाली चीजें हैं जो नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात में आते हैं, उनको हम यकीनी बनाए और जहां हमें एक दूसरे से मीडिया हाउस को साथ एंगेज करके ओनर्स के साथ बैठ के आपकी जंग लड़नी है तो दोनों के दरमियान हम वही कमेटी उनका किरदार अदा करें और हमें तजावीज़ दे। हुकूमत की मीडिया पॉलिसी बनाने में आपकी दी हुई आरा और तजावीज़ हम कदर की निगाह से देखेंगे और जो विक्टिम्स हैं, जिनको आप विक्टिम्स कहते हैं कि हुकूमत ने यहाँ फलां से ज्यादती की, फलां को गिरफ्तार किया, फलां पे पर्चा हो गया, फलां, एक आप इन हाउस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बना लें, एक कमेटी बना लें कि कोई ऐसा इशू है वो सबसे पहले आपकी सहाफ़ती बरादरी वो देखे, जिस अगर वो समझती है उसको एनालाइज करे, असेस करे कि वाकई ज्यादती है और जो लिखने वाला था उससे ज्यादती नहीं की, जो बोलने वाला था वो पार्टी नहीं था और जो सहाफत की आड़ में सियासत कर रहा था वो बेगुनाह था, तो वो इनकी रिकमेंडेशन आए तो मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि आपकी आरा का हम एहतराम करेंगे, आपकी रिकमेंडेशन पे हर तरह का वो मौसर इकदाम उठाएंगे जो आपकी इस जो दिल आजारी है, जो आपके जख्म है, उन पर मरहम रखने का बायस बने। आप हमारे इंतहाई कीमती एहसास हैं, आपको हमने महफूज बनाना है और ताकि अवाम के हकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मैं आखिर में सिर्फ चूंकि मरियम बीबी का अभी खिताब उन्होंने किया वहाँ, तो जिसमें आपने भी देखा है कि नवंबर की तारीख थी, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, तो नवंबर गया, दिसंबर गया, आधा जनवरी भी गया और कुछ आपके सामने कुछ ना हुआ और आगे आर और पार का जो दावा था फिर ना आर हुआ ना पार हुआ, सिर्फ और सिर्फ मरियम बीबी और BDM के मुकद्दर में हार हुआ। और अभी जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचिए बन के वो हुकूमत को धमकियां लगा रही हैं, तो मुश्तरका उम्मीदवार सेनेट के इंतखाब में ये लाए, इनके गठजोड़ का, इनके इत्तेहाद का अमली मुजाहरा आने वाला सेनेट का इलेक्शन है, उसमें पता चल जाएगा कि जिन्होंने सियासी इत्तेहाद में होते हुए गड़ी खुदा बख्श में नवाज शरीफ की तकरीर की इजाजत न दी और मौलाना फजलुर रहमान के पिंडी की तरफ मार्च में पीपल्स पार्टी अपने आप को लाताल्लुक कर चुकी है और अल्टीमेटली ये
آج اپنے چچا کے آنسو پوچھنے گئی تھی تو ان کو مشورہ دینے گئی تھی کہ قتل خط اور پھر جو ہے وہ عدالت کے اندر کیلبری فونڈ کے حوالے سے جو غلط حقائق پیش کیے وہ چچا کو ہمارا مشورہ ہے کہ ان کے مشورے پہ عمل نہ کیجیے گا، کیونکہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو وہ عدالت کے اندر، آپ کے میڈیا کے اندر اور عوام کے اندر تین علیحدہ علیحدہ بیانیے لے کے چل رہے ہیں۔ عوام کے اندر بیانیاں اور ہیں، عدالت کے اندر بیانیاں اور ہیں، اور میڈیا کے اندر بیانیاں اور ہیں۔ تو جب یہ کسی ایک بیانیے پہ متفق ہوں گے تو حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہر طرح کے ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوگی، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ عوام کے مفاد میں لوٹ پوٹ ہے، یہ آنسو مگرمچھ کے اور تصویر عوام کے لیے بہائے جا رہے ہیں۔ تو عوام کے اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کو ٹیشو پیپر دے کے ان کے آنسو صاف کرے گی۔ اور فی الحال میں آپ کو، کیونکہ آج میرے آپ میزبان ہیں اور رات کا کھانا میری طرف سے ہوسٹ کیا جا رہا ہے اور میرے طرف سے نمائندگی کریں گے یہاں پنجاب حکومت سے ہمارے فوکل پرسن کوئی نہ کوئی منسٹر، کیونکہ ایک ضروری ذمہ داری کے سلسلے میں مجھے شہر سے باہر جانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں جو کراچی، کوئٹہ، پشاور اور پنجاب اور جنوبی پنجاب اور پھر اس کے ساتھ جڑے دیگر ہمارے ایبٹ آباد سے تشریف لائے بھائی ہیں کہ ارشد انصاری سب پہ بھاری کا جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا، اور یہ آپ سب کا مقدمہ جس آسن انداز سے لڑتے ہیں، اور ہمارے سیاستدان تو کٹھے نہیں ہوتے، لیکن شہزادہ صاحب آپ کے صحافی بھی ایک جگہ بیٹھے نہیں ہوتے۔ آپ بھی جو یہ جگہ جگہ مختلف پی ایف یو جے ہوں یا مختلف صحافتی تنظیمیں اپنے اپنے اس جگہ جگہ دکان لگا کے بیٹھے ہیں، وہ آپ کی کاز کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ اور آپ یہ اکٹھا کریں، آپ بڑے ہیں، ان سب کو اکٹھا کریں، ان کی آواز کو سنیں، اور حکومت جو ہے اس کو بھی ایک فوکل نقطے اور مرکز کی طرف اس کی توجہ ہو، وہ دیکھے کہ یہ ہے وہ تنظیم، یہ ہے وہ صحافی، یہ ہے وہ آرگنائزیشن جنہوں نے صحافتی برادری کا اعتماد لیا ہے۔ یہاں اگر جگہ جگہ علیحدہ علیحدہ ٹھیلا لگ کے اپنا اپنا سودا چل رہا ہوگا تو پھر وہ ہمارے لیے بھی چیلنج بنتا ہے، حکومت کے لیے بھی مجبوریاں ہیں کہ ہر کوئی جو اپنے آپ کو صحافی اور صحافتی برادری اور اس تنظیم کا کوئی صدر، کوئی رکن بن کے کارڈ چپوا کے حکومتی دفتر میں آتا ہے، تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ہر کسی کی بات کو سننا ہے اور اس کی جائز جو مطالبات ہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ میں آپ کی صحافتی تنظیموں کو، پریس کلب کو، جہاں جہاں پھٹے ہیں تسی بھی اپنی منڈی تھلے ڈنڈا کریں، اور میری کیسی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہر شہر میں جہاں میں جانا چاہوں 6 پریس کلب اور 6 آپ کی بھی ایک تھنک ٹینک بنا دیں کہ ہر تھنک ٹینک کی جو ذمہ داری ہو، کوئی ایس او پی بنا لیں، کوئی کرائٹیریا فکس کر لیں، کوئی نہ کوئی ٹی او آر بنا لیں کہ بھئی کوئی بھی پریس کلب کا عہدیدار اگر اپنے آپ کو لکھے گا تو یہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اس کی ایکریڈیشن کینسل کروائیں گے، آپ ہمیں لکھیں، یا کوئی ایسا طریقہ کار کہ بھئی ہر بندہ جو لیڈر بن گیا ہے اس میں سے لیڈری کا تعین آپ کی سپورٹ سے ہو جائے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ حکومت کو تو آپ نے کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، تو ہم حکومت، ریاست یا حکومت ماں ہوتی ہے، اسے ہر بچے کو سننا ہے اور اس کی جائز جو احتیاط ہے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ لیکن آپ کی رہنمائی ہمیں ملے گی تو اپنی صحافتی تنظیموں کا آپ بھی دیکھیں کہ یہ جو اسکیٹرڈ قسم کا نیٹ ورک ہے یہ یونیفارم نیٹ ورک میں کیسے کنورٹ ہو،
اور کیسے جو ہے ایک یونینیمس آواز آپ کی بنے، اور وہ یونینیمس آواز اداروں کے اوپر بھی اثر کرے. ان اداروں کے اندر کام کرنے والے صحافی جب آدھے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں مالک کے ساتھ اور آدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو مالک اور حکومت پھر وہ بھی دونوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یونٹی آئے، آپ کی اسٹرینتھ بڑھے، اور آپ کی طاقت سے عوامی ایشوز جو ہیں ان کو زیادہ آسان طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس رول کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. میں آپ کی بہن ہوتے ہوئے آپ کی ہر طرح کی جو جائز ضروریات اور مسائل ہیں ان کے تدارک کا آپ کا ترجمانی کرتے ہوئے یقین دلاتی ہوں کہ اس میں کوئی ڈس آنیسٹی نہیں ہے. اور آپ رہنمائی کریں، آپ ہمیں چارٹر دیں، جو کمیٹی میں نے ریکویسٹ کی ہے اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیں اور ٹائم لائن دیں. یعنی کمیٹیاں یہاں بنتی رہی اور یہاں کہا گیا کہ لاکھوں لوگ نکال دیے، مجھے وہ لاکھوں کی کوئی لسٹ دے دیں. ہزاروں کو کے واجبات ہیں، مجھے وہ کوئی لسٹ دے دیں. وہاں بھی آپ کی جو فیڈرل میں بھی ہمارا ایشو یہی چلتا تھا کہ زبانی غلامی، جمع خرچ اور رزلٹ زیرو، اس سے نکلے ہم. آپ ہمیں رائٹنگ دیں کہ فلاں ادارے سے اتنوں کو نکالا گیا، تاکہ ہم متعلقہ ان مالکان کو بھی بلا کے کوئی ان سے بھی بیٹھ کے یہ بات کر سکے کہ یہ ناانصافی ہے. کیونکہ حقائق ہمارے پاس نہیں آتے، صرف الفاظ آتے ہیں. تو الفاظ کا ہیر پھیر پھر حکومت جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو لیٹس ورک سیریسلی آن دس ایشو، تاکہ اگلے سال جب ہم بیٹھے کسی بھی حیثیت میں جہاں پہ بھی آپ بات کریں تو آپ کے پاس ڈیٹا ہو، اور یہ جو کمیٹی آپ کو فخر سے بتائے کہ ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی، یہ ہم نے اتنے اس میں سے چیلنجز کو اوور کم کیا، اتنے جو ہے ہمارے پینڈنگ، نہ کہ یہ کہ پھر ہم زیرو سے وہی باتیں کر رہے ہوں. اور لیٹس ورک ٹوگیدر ان پارٹنرشپ. آئی ایشور یو کہ وی آر پارٹ اینڈ پارسل فار ایچ ادر، اور آپ لوگوں کے دکھوں کا، تکالیف کا مداوع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. پاکستان